لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ بندے کا کام بندگی کرنا ہے، بندگی نال ہے بندہ ہوندہ، بن بندگی ہے گندہ۔ بڑائی اللہ کے لیے ہے اور عاجزی انکساری و بندے کے لیے ہے۔ تکبر اللہ کی صفت ہے، اور بندے میں اگر تکبر ہو تو بندے کی یہ برائی ہے، اور بلکہ روحانی امراض میں الامراض ہے، ساری روحانی بیماریوں کی ماں ہے۔ تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک حدیث قدسی میں، حدیث نبوی میں، حدیث پاک میں اللہ کا فرمان یہ حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث نبوی کہلاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اللہ کا فرمان اگر ہو، یعنی حدیث میں یہ آیا ہو کہ اللہ نے یہ فرمایا، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے، جو اس میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کا نفس امارہ، یہ اس کی جو اصل ہے یہ حب جاہ اور ریاست پر پیدا کیا گیا ہے۔ حب جاہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو پسند کرنا، اور نفس امارہ کیا ہے کہ سب پر اپنے آپ کو غالب سمجھنا، رکھنا، کوشش کرنا۔ میری حکمرانی چلے، ساری مخلوق پر میری حکمرانی چلے، میری بات مانی جائے، میں کسی کی نہ مانوں۔ یہ اللہ تعالی شانہ کی خدائی کے مقابل ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اپنے نفس کو دشمن رکھ، اے انسان اپنے نفس کو دشمن رکھ کہ وہ میری دشمنی پر کھڑا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، آج کا جو عنوان ہے کچھ مشکل اصطلاحات ہیں، میں کوشش کروں گا ساتھ ساتھ ان کی تشریح بھی کرتا رہوں۔ اپنے نفس کے ساتھ دشمنی رکھ کہ یہ میری دشمنی پر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بات نقل فرما رہے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ کوئی شخص نفس سے بری نہیں ہے، اور نفس کی قسم نفس امارہ یہ گناہوں پر ابھارتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر وہ جس پر میرے رب نے رحم کر دیا۔ یہ عاجزی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر اکسایا زلیخا نے، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ جو گناہ سے بھاگتا ہے اللہ کی مدد آتی ہے اس کو اس گناہ سے روکنے کے لیے۔ دروازے بند تھے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پھر بھی بھاگے، اللہ نے دروازے کھول دیے، اور جب عزیز مصر کو سامنے پایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی اور زلیخا نے الزام لگایا، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے مدد فرمائی۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ دیکھو اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا کا قصور، اگر آگے سے پھٹا ہے تو یوسف کا قصور۔ اللہ کی مدد آ گئی، قمیض پیچھے سے پھٹا تھا۔ زلیخا نے کہا، زلیخا کو عزیز مصر نے کہا کہ تیری غلطی ہے، توبہ کر۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات فرمائی تھی، دوسری باتوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی فرمائی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ کوئی شخص نفس سے بری نہیں ہے، کہ نفس اس کے اندر رکھا گیا ہے۔ نفس امارہ، نفس کی تین قسمیں، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔
نفس امارہ کی جب اصلاح ہوتی ہے تو وہ نفس لوامہ بنتا ہے، جب اس کی اصلاح ہوتی ہے پھر وہ نفس مطمئنہ بنتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس مطمئنہ کو بشارت دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے اس کے لیے میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ جتنی عبادات ہیں یہ تمام عبادات انسان کو بندگی سکھاتی ہیں، عاجزی سکھاتی ہیں، نفس امارہ کو توڑتی ہیں، اور نفس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا بنایا ہے کہ جتنے احکامات ہیں یہ نفس ان کے خلاف چلتا ہے۔ عجیب، اس لیے فرمایا قد افلح من تزکا، اور فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اس کو سنوار لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو خاک ملا چھوڑا، خاک آلود کیا، وہ برباد ہو گیا۔ اگر اس کے اصلاح کی فکر نہیں ہوگی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا آزاد، اس کے اندر برائیاں آئیں گی، اس کے اندر تکبر آئے گا، اور تکبر حسد کو لے کر آئے گا۔ ساری بیماریاں اس تکبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہی تکبر تھا، یہی نفس امارہ تھا، اور پھر اس کے ساتھ حسد تھا جس نے ابلیس کو شیطان بنایا۔ ہم جو شیطان کو کوستے ہیں، وہاں یہ حج کے موقع پہ کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہیں شیطان بیٹھا ہوا ہے، بعض لوگ جوتی نکال کے مارتے ہیں، اور بعض لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے، اس کو تو یہ جوتی لگتی نہیں، وہ کہتا ہے اس نے سنت کے خلاف کیا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوگا، بس میرا کام ہو گیا۔ وہ اس سے نہیں ڈرتا، وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، وہ دل کے نور سے ڈرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو ننگا دیکھا، تجھے پوچھا تجھے شرم نہیں آتی لوگوں میں ننگا پھرتا ہے؟ فرمایا یہ کوئی لوگ ہیں؟ لوگ تو وہ ہیں جو شنیزیا کی مسجد میں بیٹھے ہیں، انہوں نے میرے جگر کے کباب بنا دیے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو گئے شنیزیا کی مسجد میں، جا کر دیکھا کہ کچھ صوفیہ کرام گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے مراقبے میں بیٹھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ کہیں اس خبیث کے دھوکے میں نہ آ جانا، یہ بڑا خبیث ہے۔ اس شیطان کو، اس ابلیس کو شیطان کس نے بنایا؟ وہ نفس امارہ نے بنایا۔ نفس امارہ کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آیا، اور تکبر کی وجہ سے حسد آیا۔ انسان کو ہلاک کرنے والی چیز وہ انسان کا نفس امارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا وار کمزور ہے، لیکن نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس امارہ انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے۔ شیطان ایک وار کرے گا نا، ایک وسوسہ ڈالے گا، اگر آپ نے اس پر عمل نہ کیا یا اس کو رد کر دیا تو شیطان دوسرا وسوسہ ڈالے گا، اس کے مقابلے میں دوسرا وار کرے گا، آپ نے اس کو بھی رد کر دیا، تیسرا وار کرے گا، آپ نے اس کو بھی رد کر دیا، چوتھا وار کرے گا۔ یہ وار بدل بدل کر لاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، اس سے مجھے ایک قصہ یاد آیا۔ ایک بڑے عالم تھے، بڑے محقق، بڑے مفتی۔ یہ جو علماء ہیں یہ بھی اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ وقت گزارتے ہیں، ان کی کچھ ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرتے ہیں تو اصلاح ہوتی ہے نفس کی۔ نفس کی اصلاح خود نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں نبی بھیجا جو ان کو آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، یعنی تبلیغ کرتا ہے قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ تزکیہ انسان کا خود نہیں ہوتا بلکہ مزکی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی
نے صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، صحابہ کرام نے تابعین کا تزکیہ کیا، تابعین نے آگے تزکیہ کیا۔ تزکیہ کسی استاد سے ہوتا ہے، کسی روحانی استاد کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو ایک بڑے محقق تھے، امام تھے، وہ ایک اللہ والے کی صحبت میں گئے اور جا کے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، فیض یاب ہونا چاہتا ہوں، اصلاح چاہتا ہوں باطن کی۔ فرمایا کہ آپ بڑے آدمی ہیں، علم والے آدمی ہیں، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے ہماری ڈانٹ ڈپٹ، ہم روک ٹوک کریں گے؟ عرض کیا نہیں حضرت ہم برداشت کریں گے۔ فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ، ہمارے پاس رہو۔ خانقاہ میں ٹھہر گئے۔ اب حضرت نے روک ٹوک شروع کی، یہ ایسے کرنا، یہ ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا، یہ ایسے نہیں کرنا۔ اب بڑے عالم تھے، علم والے تھے، اب ان کو خیالات آئیں، یہ حضرت نے ٹوکا، یہ تو ٹھیک نہیں، اس کی تو گنجائش ہے، شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے، شیخ کیوں ٹوکتے ہیں؟ شروع کام۔ بڑے عالم کا شیطان بھی بڑا عالم ہوتا ہے۔ 3 دن رہے، 3 دن کے بعد کہنے لگے کہ حضرت میری بس ہو گئی، اب میری برداشت نہیں ہے، جواب دے گئی، مجھے اجازت دیجیے میں واپس جاؤں۔ فرمایا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، چلے گئے۔ یہ 3 دن کا رہنا اتنا کارآمد ہوا کہ جب ان امام کا انتقال ہونے لگا تو شیطان آ کے کہنے لگا کہ آپ کے پاس اللہ کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے اللہ کے وجود کی کوئی سینکڑوں وجوہات لکھی تھی، بڑے دلائل لکھے تھے۔ انہوں نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے رد کر دی۔ انہوں نے دوسری دلیل پیش کی، رد کر دی شیطان نے۔ تیسری دلیل پیش کی، رد کر دی شیطان نے۔ دلیلوں پہ دلیلیں، ان کی دلیل ختم ہونے والی تھی۔ ادھر وہ شیخ، وہ کامل شیخ تھے اور صاحب کشف تھے، وہ وضو کر رہے تھے۔ وضو کرتے کرتے ان کو کشف ہوا کہ وہ تمہارا وہ مرید، وہ جو 3 دن کے لیے آیا تھا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ کشف ہوا، انہوں نے پانی ہاتھ میں لیا ہوا تھا، زور سے چھینٹا مارا اور فرمایا کہ ارے تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ اللہ نے وہ بات ان کے کانوں تک پہنچائی، ان کے دل میں بات آئی کہ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ میں یوں کہو کہ او مردود میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ ان کی زبان سے نکلا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، بس یہ بات کہی، شیطان دفع دور ہو گیا۔ جی ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات دوسری طرف نہ چلی جائے، عنوان ادھورا نہ رہ جائے۔ شیطان کا وار کمزور ہوتا ہے، وہ ایک دلیل دیتا ہے، پھر دوسری دلیل دیتا ہے۔ اگر اس کی دلیلوں کا جواب دینا شروع کر دیا، سمجھ جائیں گے پھنس گئے۔ اور اللہ والے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو اتنا راسخ کرتے ہیں کہ یہ شیطان کی دلیلوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ شیطان ان باتوں سے نہیں ڈرتا، شیطان دل کے نور سے ڈرتا ہے۔ یہ تمہاری دلیلوں سے نہیں ڈرتا، یہ دل کے نور سے ڈرتا ہے۔ اللہ۔ اور جب انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، دل کا تصفیہ ہوتا ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر اور اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر پورا کرنے سے وہ نور انسان کے دل میں آتا ہے۔